تباہی ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا، اور میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سب سے لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائے اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2 سے 8 تک۔ حضرت وہاب بن منبع رحم اللہ فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل کثرت گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک نبی ارمیا علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ اپنی قوم میں کھڑے ہو کر میری یہ باتیں سنا دو۔ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ میں نے ان کے آبا و اجداد کی نیکی کی وجہ سے ان پر رحمت کی، لیکن انہوں نے میری فرما برداری نہیں کی۔ ان سے پوچھئے کہ میری نافرمانی کر کے انہیں کیا ملا؟ کیا کوئی شخص میری نافرمانی کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے، یا کوئی میری فرما برداری کر کے بدنصیب رہ سکتا ہے؟ جانور بھی اپنے گھروں کو یاد رکھتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اعمال ترک کر دیے ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان کے بزرگوں کو عزت بخشی تھی، اور وہ دوسری طرح کے کاموں میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے حق کا انکار کیا، ان کے قرآن نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پوجا، ان کے زاہدوں نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا، ان کے حکمرانوں نے مجھ پر اور میرے رسولوں پر جھوٹ بولا، دلوں میں دھوکہ فریب خزانوں کی طرح جمع کر لیا، زبانوں کو جھوٹ کی عادت ڈال دی۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر وہ لشکر چڑھا لاؤں گا جو ان کی زبان نہ سمجھیں گے، ان کے چہروں کو نہ پہچانیں گے، اور ان کی گریہ زاری پر ترس نہ کھائیں گے۔ ان پر ایسا ظلم اور سنگ دل بادشاہ مسلط کروں گا جس کے لشکر بادلوں کی طرح، جن کے جھنڈے اڑتے عقابوں کی طرح، اور ان کے شہسواروں کے حملے شہبازوں جیسے ہوں گے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کریں گے۔ افسوس ہے ایلیا کے شہر پر اور اس کے باشندوں پر، میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناؤں گا، ان پر غلامی مسلط کر دوں گا۔ خوشیوں کی گہما گہمی کی جگہ چیخ پکار لے لے گی، گھوڑوں کی ہنانے کے بجائے بھیڑیوں کے غرانے کی آوازیں آئیں گی۔ میں ان کے لیے آسمان لوہے کا بنا دوں گا اور زمین تانبے کی۔ اگر بارش برسی تو نباتات نہیں اگائے گی، اگر کچھ اگا تو وہ جانوروں پر میرے رحم کی وجہ سے اگے گا۔ کاشت کے موسم میں بارش بند رہے گی، فصل کاٹنے کے موسم میں بارش آ جائے گی۔ اسی دوران میں وہ جو کاشت کریں گے میں اس پر آفات نازل کروں گا۔ اگر اس میں سے کچھ بچا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر وہ مجھ سے دعائیں کریں گے تو میں ان کی دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ اگر مانگیں گے
تو میں انہیں نہیں دوں گا، اگر وہ روئیں گے تو میں ان پر رحم نہیں کروں گا، وہ گر گرائیں گے تو میں ان سے اپنا رخ پھیر لوں گا۔ تاریخ دمشق، ابن عساکر، جلد 8، صفحہ 20۔